ہائے فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک بہت زیادہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں۔ اس ویڈیو میں ملائیشیا کے میں اس جہاز کا ذکر کروں گا جو 8 مارچ 2014 کو کوالالمپور سے بیجنگ کی طرف روانہ ہوا، لیکن آج تک وہ بیجنگ نہیں پہنچ سکا۔ یہ جہاز کہاں گیا، اس کو رستے میں کیا مسئلے پیش آئے، یہ بیجنگ کیوں نہ پہنچ پایا، یہ باتیں آج تک کوئی معلوم نہیں کر پایا۔ لیکن آج 8 سال بعد ایک امید جاگی ہے کہ شاید اس جہاز کے بلیک باکس تک پہنچ جایا جائے اور تمام تر انفارمیشن حاصل کر لی جائیں کہ اس جہاز کے ساتھ کیا مسئلہ پیش آیا۔ تو اب دوستوں میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں اس پلین کے حوالے سے کچھ انفارمیشن۔ یہ پلین MH370 تھا جو کہ ملائیشیا کیپٹل کوالالمپور سے چائنا کے کیپٹل بیجنگ کی طرف روانہ ہوا، جس میں 2 پائلٹ، 10 کیبن کریو اور 227 پیسنجرز تھے۔ پائلٹس کی اگر میں بات کروں تو دونوں ہائیلی ایکسپیرینس پائلٹ تھے۔ ایک پائلٹ کا نام کیپٹن ظاہری احمد جس کا ایکسپیرینس 33 سال تھا، اور دوسرے فارق عبدالحمید جو کہ ایک جونیئر پائلٹ تھے، ایک ٹریننگ پائلٹ تھے جن کا ایکسپیرینس 7 سال تھا۔ اور اگر جہاز کے متعلق میں مزید انفارمیشنز دوں تو یہ جہاز 11 سال پرانا تھا، بوئنگ 777، اور ان 11 سالوں میں اس میں نہ تو کوئی مکینیکل فالٹ آیا تھا، نہ ہی کوئی الیکٹریکل فالٹ آیا تھا۔ یہ بوئنگ 777 پچھلے کئی سالوں سے ملائیشیا کوالالمپور سے بیجنگ اور بیجنگ سے کوالالمپور تک فلائٹ کرتا آ رہا تھا، لیکن اتنے سالوں میں اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں آیا تھا۔ لیکن 8 مارچ 2014 کا دن اس جہاز کے لیے کچھ اچھا ثابت نہ ہوا۔ اگر اس دن جہاز کی تیاری کی بات کی جائے تو وہ بھی مکمل تھی۔ فیولنگ اس میں 7 گھنٹے 41 منٹ کی تھی، جبکہ یہ فلائٹ 5 گھنٹے 34 منٹ کی تھی۔ ایکسٹرا فیولنگ کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہنگامی صورتحال میں جہاز کو کہیں اور مڑنا پڑ جائے یا کوئی خراب موسم ہو جائے تو یہ اضافی پیٹرول اس کے کام آ سکے۔ 8 مارچ 2014 کو رات 12:42 پہ یہ فلائٹ MH370 جو کہ کوالالمپور سے اڑی، جس نے اڑان بھری اور یہ بیجنگ کی طرف روانہ ہو گئی۔ ٹیک آف کرنے سے پہلے اور ٹیک آف کرنے کے بعد کیپٹن ظاہری مسلسل کوالالمپور ایئر کنٹرول ٹریفک کے ساتھ رابطے میں رہے۔ ٹیک آف کرنے کے ٹھیک 20 منٹ کے بعد پلین نے اپنی ایک آٹومیٹک GPS لوکیشن کوالالمپور ٹریفک کنٹرول کو بھیجی، جو کہ اس کے آٹومیٹک ٹرانسپونڈر سے آئی تھی۔ رات 1:21 پہ یہ فلائٹ کوالالمپور کے ریڈار سے مکمل طور پہ غائب ہو گئی اور ہوچی من کے ریڈار کے قریب پہنچی۔ کوالالمپور ایئر ٹریفک کنٹرول نے اس کو نارمل لیا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ فلائٹ ویتنام میں داخل ہو چکی ہے، لیکن ہوچی من ٹریفک ایئر کنٹرول نے اس کو سیریس لیا اور انہوں نے وائرلیس کے ذریعے کیپٹن ظاہری سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ ہوچی من والے اگلے 18 گھنٹے وائرلیس کے ذریعے جہاز سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن کسی قسم کا رپلائی نہیں آیا۔ اس کے بعد ہوچی من والوں نے کوالالمپور ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کیا۔ کوالالمپور ایئر ٹریفک کنٹرول نے 4 گھنٹے بعد ایروناٹیکل ریسکیو ٹیم سے رابطہ کیا، لیکن اب تک دیر ہو چکی تھی کیونکہ ایروناٹیکل ریسکیو ٹیم سے 1 گھنٹے کے دوران رابطہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ صبح 6 بجے اس بدقسمت فلائٹ کو بیجنگ پہنچنا تھا، مگر یہ پہنچ نہ سکی۔ 6:32 میں ٹھیک اس مقام پہ سرچ آپریشن جاری ہوا جہاں پہ یہ جہاز غائب ہوا تھا۔ اس سرچ آپریشن میں 7 ملکوں نے 34 شپس اور 28 ایئر کرافٹ نے حصہ لیا۔ یہ سرچ آپریشن گلف آف تھائی لینڈ پہ کیا گیا اور چائنا سی بارڈر پہ کیا گیا، لیکن یہاں اس فلائٹ کا کسی قسم کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اس دوران یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح نیوز چینلز پہ، سوشل میڈیا پہ پھیل چکی تھی۔ اس سرچ آپریشن میں خبر پھیلنے کے بعد باقی بہت سے ملکوں نے بھی حصہ لیا، اور سب لوگ یہ حیران و پریشان تھے کہ آخر اتنا بڑا جہاز کہاں غائب ہو سکتا ہے۔ حیران کن نیوز یہ تھی کہ 8 مارچ کو رات 1:21 پہ MH370 فلائٹ ملیشین سول ایوییشن ریڈار سے تو غائب ہو گئی، لیکن وہ ملیشین ملٹری ریڈار سے غائب نہیں ہوئی تھی اگلے 1 گھنٹے تک۔
جب ملٹری ریڈار سے انفارمیشن لی گئی تو دیکھا گیا کہ وہ فلائٹ جب ملائیشیا سے نکلی تو کچھ دیر تو وہ سیدھا سفر کرتی رہی، لیکن آگے جا کے اس نے یو ٹرن لے لیا ملائیشیا کی طرف۔ 31 منٹ کے بعد اس جہاز نے ملائیشیا کے شہر پینانگ کو کراس کیا اور یہ سیدھا چلا گیا ملاکا اسٹریٹ کی طرف، اور 2:22 پہ اس جہاز کو ڈیٹیکٹ کیا گیا انڈین اوشن کے اوپر۔ اس انفارمیشن کے ملنے کے بعد اس سرچ آپریشن نے اپنا آپریشن انڈین اوشن پہ جاری کر دیا، لیکن وہاں بھی کوئی انفارمیشن مل نہ سکی، اور سب لوگ یہ حیران ہوئے کہ آخر یہ جہاز کدھر گیا، اور سب لوگ اس سوچ و بچار میں گم ہوئے تھے کہ آخر اس جہاز نے یو ٹرن کیوں لیا۔ مزید سرچ آپریشن کے بعد ایک اور انٹرسٹنگ انفارمیشن یہ ملی کہ اس دوران جہاز نے ایئر سیٹلائٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی۔ اگر ہم بوئنگ پلین کی بات کریں تو اس میں ایک آٹومیٹک فنکشن ہوتا ہے جس کے تحت یہ ہر 1 گھنٹے کے بعد سیٹلائٹ سے رابطہ کرتا رہتا ہے۔ تو اس آٹومیٹک فنکشن کے تحت اس فلائٹ نے سیٹلائٹ انمارسیٹ سے رابطہ کیا، اور اس رابطے کی جو فائنڈنگز تھی وہ یہ تھی کہ یہ فلائٹ 5 گھنٹے انڈین اوشن کے اوپر پرواز کرتی رہی۔ 8:10 پہ اس جہاز نے اس فلائٹ کے ساتھ آخری دفعہ رابطہ کیا، اور آخرکار پیٹرول ختم ہو جانے کی وجہ سے یہ فلائٹ انڈین اوشن کے کرو سپورٹ پہ جا کے ڈوب گئی۔ اور اگر انڈین اوشن کے کرو سپورٹ کی بات کریں تو لفظ سپورٹ سے تو لگ رہا ہوگا جیسے یہ کوئی چھوٹا سا پوائنٹ ہوگا، لیکن خالی ایک یہی کرو سپورٹ پورے انڈیا سے بڑا ہے۔ کچھ عرصہ یہ سرچ آپریشن جاری رہا، اور اس سرچ آپریشن کا جو مین مقصد تھا وہ اس جہاز کا بلیک باکس حاصل کرنا تھا، تاکہ جس سے پتہ چلایا جا سکے کہ اس جہاز کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا۔ آخرکار 3 سالوں کی انتھک محنتوں کے بعد یہ سرچ آپریشن بند کرنا پڑا، کیونکہ ابھی تک کسی قسم کا کوئی سراغ نہیں مل پایا تھا، اور اگر اس سرچ آپریشن کی بات کی جائے تو اس کے اوپر $160 ملین کا خرچہ آیا۔ 2015 میں اس جہاز کا رائٹ فلیپٹون جو کہ تیرتا ہوا آئی لینڈ آف ری یونین پر جا پہنچا، اور کچھ سالوں بعد اس چیز کا اندازہ بھی لگایا گیا کہ اس جہاز کے جو ادر پارٹس ہیں وہ افریقن سائٹ پر جا چکے ہیں۔ آخرکار یہ سوچ کر اس آپریشن کو روک دیا گیا کہ شاید یا تو اس جہاز کو ہائی جیک کر لیا گیا تھا، یا پھر اس جہاز میں کسی الیکٹریکل ایشوز کی وجہ سے آکسیجن کی کمی ہوئی اور تمام لوگ اس میں موجود بے ہوش ہو گئے۔ مزید انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔